ایک ہفتے میں کیا کچھ بدل گیا پالیٹکس میں، کیا کچھ ہو گیا، جو سوچا تھا وہ بھی ہو گیا، جو نہ سوچا تھا وہ بھی ہو گیا. مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جس طرح سے گیلانی صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ ان کروایا ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ذرا مریم صاحبہ سے خود ہی سن لیتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں. اور اس بات کا جواب جب بلاول بھٹو صاحب سے مانگا گیا کہ باپ کے ووٹوں کی ضرورت ان کو کیوں کر پیش آئی، ایسی کیا ڈیسپریٹ سچویشن بنی تھی، تو بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. مریم شریف صاحبہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اہم رول مل رہا ہے اور اہم سپیس مل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ میں. وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے اور پنجاب کی سیاست کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کوئی مسئلہ آیا ہے، میں نے ہمیشہ ان صورتحال میں مریم شریف صاحبہ پہ کبھی تنقید نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا. میں نے نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کروں؟ میں اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا ہوں. پنجاب میں شیر دھاڑتا ہے لیکن کراچی میں بھی اس کی تیاریاں جاری ہیں. NA 249 کی سیٹ ہے جو فیصل وعدہ صاحب نے ابھی حال ہی میں ویکنٹ کی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا دوہری شریعت کا کیس تھا ان کا، اور اس کے بعد یہ سیٹ اب خالی ہو چکی ہے. اس سیٹ پر امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، نون لیگ کے امیدوار ہیں. یہ فارمر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. سیاست میں کم عرصہ ہوا ہے لیکن بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور وی آر ویری ہیپی ٹو ویلکم ٹوڈے آن دا شو مفتاح اسماعیل صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا یہ جو NA 249 ہے یہ وہ والی سیٹ ہے. I'd like to ہمارے ویورز کو بھی پتا چلے کہ یہ فیصل وعدہ صاحب ہمارے بڑے دبنگ قسم کے لیڈر ہیں، ان کو اتنی سپورٹ حاصل ہے، وزیر اعظم کے بھی منظور نظر ہیں، اور ان کو تو نیشنل اسمبلی کی بجائے سینٹ میں سیٹ بھی دے دی گئی ہے، ان کا کیس بھی چل رہا ہے. تو آپ کا جو مقابلہ ہے انہی کی سیٹ پر، آپ کو لگتا ہے ان کی 2.5 سال کی پرفارمنس کے خلاف مقابلہ ہے یا جو بھی وہ PTI اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اس کے خلاف ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے جو 249 میں جو لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اور جو ووٹ ان سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے 3 لوگ ووٹ دلا رہے ہیں. ایک ووٹ مجھے جو دلا رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. ان کے چاہنے والے کراچی میں بھی بہت ہیں اور بلدیہ میں بہت ہی ہیں، تو اس کے مجھے ووٹ مل رہے ہیں، جن کے شہباز شریف صاحب کو بھی ووٹ ملے تھے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ادھر سے جیت گئے تھے. اس کے بعد 2 لوگ مجھے اور ووٹ دلا رہے ہیں. اس میں سے ایک ہے عمران خان، کہ جب یہ چینی، آٹا، ادویات، دوائیاں، کھانے پینے کا تیل، انڈے، مرغی، ٹماٹر، کوئی چیز دیکھ لیں جس کے اندر ڈبل قیمت نہ ہو گئی ہو. اور قیمتیں ایسی ہیں کہ جب بہت شور ہوتا تھا PDM کا تو چینی قیمت انہوں نے 110 روپے سے کم کر کے 80-90 کر دیا ہے. پھر ذرا سا شور کم ہوا، PDM میں درار پڑ گئی، پھر 100 روپے کی چینی آئی. تو عمران خان نے جو پاکستان میں مہنگائی لائی ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ایک وہ ووٹ دے رہے ہیں. دوسرا فیصل واڈا صاحب جن کو ٹکٹ دی تھی، انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ قسم کھائی کہ میں امریکی شہری نہیں ہوں، جبکہ وہ تھے. اس کے بعد 3 سال تک وہ تاریخ پہ تاریخ رہتے رہے. کورٹس نے بھی کچھ فیصلہ نہیں دیا، ECP نے بھی کچھ نہیں کیا، 50,000 روپے کا جرمانہ کر دیا. تکلف بھی دیکھیں کتنا کرا. اس کے بعد جس دن ان کو نکالنے لگے تھے سپوزٹلی اس دن انہوں نے ریزائن کر دیا. اور 3 سال سے یہ اس علاقے میں نہیں آئے. پہلے وہ کچرے پہ بیٹھ کے تصویریں کھنچواتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں پانی دوں گا، میں نالے صاف کرواؤں گا، میں کچرا اٹھواؤں گا، میں نالیاں نہیں لگواؤں گا، میں سڑکیں بنائیں گے. نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں کیا ہے، بلدیہ میں نہیں کیا. اچھا وہ کچرا ہے یا ابھی کچرا وہیں پہ پڑا ہوا ہے، صرف فیصل واڈا صاحب گمشدہ ہیں. تو میں یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب کسی نئے کینڈیڈیٹ کو بھیجا ہے، لیکن جب بلدیہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خان صاحب آئیں اور جواب دیں کہ یہ 3 سال میں آپ نے کیوں آٹا مہنگا کرا ہے، کیوں چینی میں 40 ارب روپے کی کرپشن ہے، اور اس کے بعد پھر فیصل واڈا صاحب آ کے جواب دیں کہ میں نے کیوں پانی نہیں لے کے دیا اس علاقے کو. 55% لوگوں کے پاس گھر میں پانی نہیں آتا پینے کا اس علاقے میں. کیوں میں نے سڑکیں صاف نہیں کری؟ 80 کروڑ روپے سپوزٹلی 88 کروڑ روپے ان کو ملے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ پیسے کدھر گئے؟ تو یہ مجھے تو یہ 3 لوگ ووٹ دلا رہے ہیں. فیصل واڈا بھی دلا رہا ہے، عمران خان بھی دلا رہے ہیں، اور
سب سے بڑا ووٹ تو نواز شریف دلا. اچھا لیکن یہ تو تین جو آپ نے عوام کا ذکر کیا جو جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ پڑیں گے, میں ایک آپ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں ہم نے بار بار یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ کا سنا ہے کہ استعفے جیب میں ہیں, استعفے سامنے ہیں, تو آپ جس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ تکلف نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے استعفا دے دیا اگر آپ الیکٹ ہو جائیں گے, اور لوگ آپ کو پھر ووٹ کیوں دیں اگر آپ نے ایونچولی استعفا ہی دینا ہے؟ تو دیکھیں ہم نے بات کری تھی استعفا دینے کی, جب پیپلز پارٹی بھی استعفا دینے پہ اگر وہ دیتی اور جے یو آئی اور دیگر پارٹیاں دیتی, تو اس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر 30-35%, 40% اسمبلی خالی ہو جاتی ہے تو دوسرے انتخابات کرانا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ استعفے نہیں دے گی. ابھی فیصلہ نہیں کیا, چلے 4 اپریل تک تو انتظار کرنا. چلیں تو اگر انہوں نے, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ استعفے نہیں دیں گے تو پھر ہم بھی استعفے نہیں دیں گے, تو پھر ہم اسمبلی میں جا کے جہاد کریں گے. پچھلی مرتبہ خان صاحب نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اور جس میں چودھری سرور اسمبلی کے ہالوں میں گھوم رہے تھے, عثمان بزدار صاحب ڈائریکٹ لوگوں کو فون کر رہے تھے ان کے اس میں کہ کوئی کام کہا جائے تو بتاؤ کوئی کام کروا دوں. اس میں صرف 6 سیٹوں سے عمران صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کانفیڈنس بنے تھے, تو 2 سیٹیں اور کم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی حکومت جون سے آگے رہے. تو لیکن استعفے بھی نہیں دیں گے, اور مطلب مگر میں کہوں نا عوام کے پاس جب آپ جا رہے ہیں اور آپ ووٹ مانگ رہے ہیں, وہ ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کو ووٹ دیں جنہوں نے پہلے سے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے استعفے دینے شاید, تو یہ تو ان کا ووٹ ایسے بندے کو وہ کیوں نہ دیں جو کم از کم 2.5 سال کے لیے ان کو سرو تو کرے گا. ایک تو یہ کہ 2.5 سال میں جو بندہ تھا اس نے سرو کر لیا, ادھر جو ایم پی اے جو ہے پی ٹی آئی کا شہزاد عوان صاحب اس نے سرو کر لیا, جو ٹی ایل پی کے ایم پی ہیں انہوں نے سرو کر لیا, کسی نے سرو نہیں کیا. پاکستان کے اندر دیکھیں 3 ماڈرن ایئرپورٹ ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد کے, تینوں نواز شریف نے بنائے. 30,000 میگا واٹ بجلی لگی ہے پاکستان میں 71 سال میں, جس میں سے 8 سال نواز شریف وزیر اعظم رہے اور 63 سال اور لوگ رہے. 63 سال میں 10,000 میگا واٹ لگی اور نواز شریف نے 20,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے. 3 میں سے 2 بتیاں جو جلتی ہیں نا آج پاکستان میں, اس کی بجلی نواز شریف نے بنائی ہے. جتنے موٹر وے بنے ہیں پاکستان میں, بہت سارے وزرائے اعظم آئے, جنرل آئے, ڈکٹیٹرز آئے, نواز شریف سے پہلے, نواز شریف کے بعد 1 انچ کسی نے نہیں بنایا سوائے نواز شریف کے. تو سارا تعمیر کا کام جو ہے اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے بہتری کا کام جو ہے وہ ہم ہی کریں گے. یہ تعمیر تو آپ لوگوں نے کر لیا, لیکن جو اب آپ لوگوں کو ایک بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری, اور آج مریم صاحبہ نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں یا پیچھے ہو جائیں مریم یا میاں صاحب, تو یہ پورے پاکستان پر بھاری ہو سکتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی نواز شریف جو ہے وہ محور ہے پاکستان کی سیاست کا. آپ دیکھ لیجئے کہ روز پی ٹی آئی کا ایک وزیر کہتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, اور پھر 15 سے 20 منٹ کسی بھی ٹاک شو میں پہلے نواز شریف کے اوپر بات ہوتی ہے, پھر کوئی اور بات ہوتی ہے, اور جس میں ہر وزیر قسم کھا رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, پھر دوسرے دن آتے کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. تو جس آدمی کی سیاست ختم ہوئے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں, اس کے اوپر روز 20 منٹ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو آج بھی نواز شریف سے بڑا پاکستان میں سیاسی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف سے زیادہ اس پاکستان میں کام کسی نے نہیں کیا, اس پاکستان میں خدمت کسی نے نہیں کی. بلدیہ کا علاقہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا, اسی لیے شہباز شریف کو ہم نے کھڑا کیا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل چیف منسٹر رہا 10 سال جب پنجاب میں رہے. 2 سال مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا 2-3 سال موقع ملا تھا, میں بھی پنجاب بورڈ میں بھی سرمایہ کاری کا ہیڈ تھا. اب شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب نے ٹکٹ دی, عمران خان لے کے آئے فیصل واڈا کو. تو ایک امپورٹنس دیکھ لیجیے کہ نواز شریف کتنی دیر ہے. اب نواز شریف نے مجھ کو دی ہے, میں پاکستان کا وزیر خزانہ رہ چکا ہوں, جو پرائم منسٹر کے بعد سویلین سیٹ اپ میں سب سے بڑی پوزیشن ہوتی ہے. تو ہم تو اس کو سیریس لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا قلعہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم پورا کراچی اور پورا سندھ جیتیں گے انشاءاللہ, اور اپنا کام سے جیتیں گے, اپنا کام کر کے دیں گے. اچھا, پچھلے 10 سال آپ کی لائف کے بہت پولیٹیکلی چارجڈ رہے ہیں, مطلب اس سے پہلے IMF, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, مطلب آپ میں سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سفر آپ کا جو سیاست کے اندر ہے وہ کیسے پروان چڑھا؟ میں نے سیاست کا ہمیشہ سے شوق تھا. میں نے PhD بھی پبلک فائنینس اور پولیٹیکل اکانومی میں کری ہے. اس کے بعد جب میں IMF میں کام کر رہا تھا تو میں ایک زمانے میں 92-93 کی بات ہے, بہت عرصے پہلے IMF میں کام کیا, تو میں ایک زمانے میں کتاب بھی لکھنا چاہ رہا تھا نواز شریف کی اکنامک پالیسیز کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 91 سے 93 جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ پاکستان کی ہسٹری کی تاریخ کی سب سے بہتر حکومت تھی. 91 سے 93 کی حکومت, جس کے اندر میاں نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کا رخ چینج کر دیا فرام اسٹیٹ اورینٹڈ کنٹری ٹو پرائیویٹ سیکٹر اورینٹڈ اکانومی.
اس کے بعد میں ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کا فین ہوتا تھا. اتفاق ہوا ہے کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی تھی پنجاب میں 2008-9 میں, تو میں کچھ لوگوں کو جانتا تھا, ان سے میں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب سے ملوا دو. انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملا دیا, انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملوا دیا. جس دن پہلے دن ملا وہ انرجی کی میٹنگ تھی. تو مجھ میں ایک چیز ہے کہ میں 5 منٹ سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتا ہوں کہیں پر بھی. کافی انرجیٹک ہے انرجی کی میٹنگ. چلے انرجیٹک, بہت شکریہ آپ کا. کافی انرجی کی میٹنگ. تو انرجی کی میٹنگ, تو پھر میں نے کچھ بولا, شاید میاں نواز شریف کو میری بات پسند آئی, تو پھر وہ مجھے ہمیشہ انرجی کی میٹنگ میں بلاتے رہتے تھے. پھر پنجاب گورنمنٹ میں شہباز شریف مجھے لے گئے, اور شہباز شریف کے ساتھ میں بڑی ٹریننگ کری ہے میری پنجاب حکومت میں. پھر میں فیڈرل گورنمنٹ میں چلا گیا, اور پھر اس طرح بس مسلم لیگ آپ کو کھینچ لیتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ نے کب جو. اچھا, یہ حفیظ شیخ, کیونکہ میں آپ سے ایز اے پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نہیں پوچھ رہی, یا پی ایم ایل این سپورٹر, یا پی ایم ایل این لیڈر کے نہیں پوچھ رہی, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے واٹن سے پڑھائی حاصل کی ہے, اور ظاہر ہے کہ ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوٹس آف فائنانس, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو حفیظ شیخ, تو یہ ان کا کیا سمجھتے ہیں, ان کی پالیسیز صحیح ہیں, غلط ہیں, غلطی کہاں ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اوور آل پالیسیز میں بہت سارے نقص ہیں, جس کے اندر مہنگائی کی پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ ریپڈ ڈی ویلیویشن کرا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. 168 تک لے گئے تھے, اب آپ دیکھیں کہ واپس بھی کھینچا ہے, 154 آ گیا. اس کے بعد کووڈ سے پہلے انٹرسٹ ریٹ کو 13% میں لے گئے, پتہ نہیں کون سی تھیوری کے پیچھے لے گئے, اور ہاٹ منی کے پیچھے بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ دے دیا. پاکستان کی حکومت کو 1500 ارب روپے کا ہر سال نقصان ہوا انٹرسٹ ریٹ ڈبل کرنے پہ. جب میں گیا تھا تو 6.25% پہ چھوڑ کے گیا تھا انٹرسٹ ریٹ, انہوں نے 13.5% کر دیا. پھر کووڈ کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو تھوڑی سی اکانومی کے اندر جان آئی ہے, لیکن یہ جو بار بار پاس آن کر دیتے ہیں, بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, بار بار جو گیس مہنگی کر دیتے ہیں, بار بار جو پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, اس سے عوام کی اوپر اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر نومبر دسمبر کے اندر ڈیزل سے بجلی بنائیے. اب ڈیزل سے بجلی بنانے کا مطلب ہے کہ آپ 1 یونٹ 20 روپے سے پیٹرول کے فیول کے لگ رہے ہیں, ایندھن کے, جبکہ اگر آپ وہی ایل این جی سے بنا لیتی تو 6 روپے کے بن جاتی. تو آپ 6 روپے کی جگہ جب 20 روپے کی بجلی بنائیں گے تو پھر مہنگائی تو آئے گی نا ملک میں. یہ چیز ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی بھی, جو حفیظ شیخ صاحب کو میں وہ کروں گا کہ کوئی بھی ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کری. حفیظ شیخ صاحب جب مشرف صاحب کے ساتھ بھی وزیر رہ چکے ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ بھی وزیر رہ چکے ہیں, اب رہے. آپ جب زرداری صاحب کے بھی اکنامک منسٹر دیکھ لیں, کبھی بھی حفیظ شیخ صاحب کے زمانے کے اندر 7% سے کم ڈیفیسٹ نہیں ہوا, کبھی بھی 3.5% سے اوپر گروتھ نہیں ہوئی. تو اس میں فائنانس منسٹر نے کبھی نہ گروتھ دی ہے نہ کبھی ڈیفیسٹ کم کیا. پچھلے سال پہلے سال 9% گروتھ تھی, اس سال بھی 8.5%. صاحب کو ہٹانے سے پیٹرول سستا ہو. ندیم بابر صاحب کو ہٹانے سے کم از کم یہ ہے کہ جو ڈیزل آ رہا تھا پاکستان میں, اور جو فرنس آئل امپورٹ کر رہے تھے, جس کی سمجھ سے باہر تھا کہ فرنس آئل کیوں پاکستان امپورٹ کر رہی ہے, کم از کم وہ کم ہوگا. لیکن کسی اور کو ہٹانا چاہیے. The problem is not ندیم بابر, the problem is not حفیظ شیخ, the problem is عمران خان. جب تک کہ عمران خان صحیح نہیں ہوگا, جب تک کہ ادھر پرائم منسٹر کو ایک سمجھدار آدمی, پڑھا لکھا آدمی, جس کو کام کا تجربہ ہو, جو بہت ایروگنٹ نہ ہو, بہت ہاٹی نہ ہو, بہت تکبر نہ ہو, جب تک وہ سمجھدار آدمی اس کو بزنس سمجھ آئے, جب تک وہ نہیں بیٹھے گا کام صحیح نہیں ہوگا. لیکن آرگیومنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ مطلب یہ تکبر اور یہ غرور تو یہ سیٹ دیتی ہے. یہ تو تمام لیڈر جو سیٹ پر آتے ہیں وہ ان کی ٹیمز ہوتی ہیں, اور ان کی ٹیم اچھی نہیں ملی. میں 1 سال ٹیم اچھی نہیں ملی. دیکھیے, ایک سال میں شاید عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو میں وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا تھا ان کے پاس, میں وزیر اعظم آفس میں کام کرتا تھا. 6 مہینے وزارت میں ان کے تھے. میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں وہ شاہد عباسی صاحب. رائٹ, اگر شاہد عباسی صاحب میں پرائم منسٹر 1 سال رہے, تکبر کہیں کسی کو لگتا ہے تو بتائیے. تکبر تو نہیں آیا کہیں پر بھی. اچھا, تو آپ حکومت کو ہٹانا, عمران خان خود تو نہیں چلے جائیں گے, یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور اگین پھر آپ لوگ جو پورا زور لگا تھا پی ڈی ایم کا, پیپلز پارٹی نے وہ ساری ہوا نکال دی ہے پی ڈی ایم سے. اس وقت دیکھیں, پہلے وہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے گیلانی صاحب کو نامنیٹ کیا, آپ نے سپورٹ کیا, آپ کو پھر سینٹ چیئرمین میں مایوسی کا سامنا ہوا. اس کے بعد انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول اپنا لیا. اب 4 اپریل کو آپ نے جس طرح سے کہا وہ استعفے دیں گے, لیکن جسٹ ٹو ریکیپ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعفے نہیں دیں گے؟ دیکھیے, وہ تو ان کا فیصلہ ہے, مجھے نہیں پتا ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ تو نہیں ہے نا عمران خان تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور پی ڈی ایم کا اتحاد کس لیے ہوا ہے؟ پی ڈی ایم کا اتحاد ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ صرف عمران خان کو ہٹانے پہ نہیں, یہ پی ڈی ایم کا اتحاد تھا کہ پاکستان کو آئین کے تحت چلاؤ, جو لکھا ہوا اس حساب سے چلاؤ. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے, تو وہ بھی لکھ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے ممالکوں نے لکھا ہوا ہے, برما میں ایک زمانے میں تھا, انڈونیشیا میں ایک زمانے میں تھا.
تو آپ لکھ دیں, یا تو آپ وہ لکھ دیں, یا اگر نہیں کرنا تو پھر آئین کے مطابق بغیر کر رہے ہیں نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو آئین میں لکھا ہے اس حساب سے چلیں. پیپلز پارٹی بھی یہ مانتی ہے, جے یو آئی بھی یہ مانتی ہے, اے این پی بھی یہ مانتی ہے, دیگر پارٹیاں بھی یہ مانتی ہیں. اگر یہ سچ مچ یہ مانتی ہے تو اس پہ جدوجہد ہے. آپ کی ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کی سوچ تو صحیح ہے نا. جمہوریت اگر ماں ہے تو پھر باپ کے ووٹ کی ضرورت کیوں پڑی, اس پر بات کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب, تھینک یو اگین فار اسٹیئنگ ود اس. اب یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا آپ نے ذکر کیا, یو ایز اے ویری کلوز آلسو. انہوں نے کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جو معاہدوں سے انحراف کرے اس کا اتحاد میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کہا بھی یہ بھی جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جنازہ اٹھ گیا ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ فاتحہ کی گنجائش نہیں ہے پی ڈی ایم میں. تو فاتحہ بھی نہیں ہے, جنازہ بھی نہیں اٹھا, تو پھر پیپلز پارٹی نے جو اپوزیشن کے معاملے پہ کیا ہے کہ مریم از ویری کلیئر کہ وہ لکیر تو بڑی صاف کھینچ گئی ہے. دیکھیں ان دی اینڈ 10 جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر ہیں, ہر جماعت کا وزن برابر نہیں ہوتا ہے. کچھ جماعتیں بڑی ہوتی ہیں, کچھ جماعتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس قسم کی جو آپ اسٹریٹجی کرتے ہیں اس سے آپ کی جماعت کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے. عوام کے اندر اس وقت آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا جو سٹینڈ ہے اس کی پذیرائی ہے کہ نواز شریف ہیز اسٹوڈ ٹال and stood alone but stood tall and I think which is fine. ہم اکیلے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن ہم کم از کم صحیح تو ہوں گے نا, ہم رائٹ سائڈ آف ہسٹری تو ہوں گے. رائٹ سائڈ آف ہسٹری تو ہوں گے. بہت بڑی بات کریں لیکن پی ڈی ایم ختم ہو جائے, پی ڈی ایم لون اس پر کھڑی رہے گی. دیکھیے پی ڈی ایم الیکٹورل الائنس تو تھا ہی نہیں. جس دن عمران خان صاحب کی یہاں سے ہم کو نجات ملتی اور نئے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہوتی, اس دن تو ویسے ہی پی ڈی ایم ختم ہو جانے تھی. ہم اپنے اپنے الیکشن لڑ رہے تھے. تو نوشہرہ کے اندر بلکہ جب الیکشن ہوئے تو آئی این پی کے نمائندے ہمارے سامنے کھڑے تھے, جہاں پہ ہم جیتے ہیں نوشہرہ کے اندر. عمران خان صاحب کو ہم نے جیسے مریم کہتی ہے گھر میں جا کے مارا ہے. تو ہم کو اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے. اچھی بات ہے, ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی, جے یو آئی کے بھائی ہمارے ساتھ دیں, بہت چاہتے ہیں, اور تمام پارٹیاں ساتھ دیں. اور کچھ دے رہے ہیں اور کچھ اتنا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن زبردستی نہیں ہے, جو جتنا ساتھ چل سکتا ہے اتنا چلے. اچھا, خاقان عباسی صاحب نے کل, سوری کیونکہ آپ کی بھی فیوریٹ ہے میرے بھی فیوریٹ ہے, تو خاقان عباسی صاحب نے کل یہ بھی فرمایا کہ یہ اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی اتنی کوئی اہم سیٹ نہیں ہے یا اہم پوزیشن یا اہم عہدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اب اتنا مسئلہ ہوتا. اگر یہ کہتے تو ہم خوشی خوشی مان لیتے, ہم سے بات تو کرتے. لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے, انہوں نے فون کیا اسحاق صاحب کو, زرداری صاحب نے, انہوں نے سب کچھ کیا, تو اس کے باوجود آپ لوگ کیوں اس پہ اڑ گئے تھے کہ ہم نے نہیں, یہ اہم عہدہ نہیں تھا. ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کوئی ویل ڈریسڈ بارے میں, تو میں نے کہا تھا کہ nobody can be worse dressed than شاہد عباسی. تو وہ ان کو برا لگا تھا, اس لیے میں ان کی بار بار اتنی تعریف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو خیر اس لیے میں وہ کہہ رہا تھا. کمنگ ٹو دس پی ڈی ایم تھنگ, دیکھیں ایک ہماری بات ہوئی تھی جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی کے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, وائس چیئرمین عبدالغفور حیدری صاحب جے یو آئی کے تھے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری پارٹی کے ہونے چاہیے تھے. جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد اس بات سے پھرنا ہمارے خیال سے مناسب نہیں تھا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں بھی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, لیکن ہے بھی. اب جو گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اگر باپ کے ووٹوں پہ بنے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ نہیں تھے, تو ان کی پوزیشن ویک ہو جائے گی کمپیئر ٹو اگر وہ سب کو ساتھ لے کے بنتے تو. یس ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی کو جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے حکومت نے کے اتحادی جو ہیں باپ پارٹی نے, سینیٹرز نے بھی ووٹ کیا ہے, اور آپ کو پتا ہوگا فارورڈ بلاک ایک بن گیا ہے. تو یہ بتائیے گا جب سینیٹر دلاور خان صاحب نے جو یہ 5 ووٹ دلوائے ہیں, 4 ووٹ جو باپ پارٹی کے دلوائے ہیں, اس کو یہ پیپلز پارٹی والے آرگیو کر رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور باپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو اس پہ وضاحت کر دیجیے گا کہ کیا وہ غلط صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آج بھی وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا انہوں نے بالکل ہی ٹھیک کام کیا, لیکن وہی وہ جو چند دن پہلے سنجرانی صاحب کو پڑھے آج وہی گیلانی صاحب کو پڑھے. تو سنجرانی گیلانی نیکسس ایک ہے. لیکن باپ کی سیاست جو ہے نا وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے, سچ بتاؤں وہ بہت اونچی سیاست ہے باپ کی, میری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ. ٹھیک ہے, کیا ان کا منشور ہے, کیا ان کی مطلب کیا ان کی جمہوری اقدار ہیں, جمہوریت کے کتنا ان کو پھیلانے کا شوق ہے, اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ باپ نے کب کسی کو کیوں ووٹ دیا ہے. باقی میں جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان دی اینڈ اٹس ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ کو کس نے ووٹ دیا ہے. واٹ میٹرز از کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا جو سٹینڈ ہے, پرنسپل سٹینڈ ہے, اس جو نواز شریف کا جو موقف ہے, ایک
میرے خیال سے اصولی موقف ہے، اس کو لوگ اس کی پذیرائی ہوئی ہے لوگوں میں، اور نواز شریف کو اس کا سپورٹ ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ نواز شریف کو 249 اس حلقے میں بلدیہ میں بھی اس کا سپورٹ ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا سپورٹ آپ کو ملے گا، لیکن باپ پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. تو کیا آپ نے کہا نا مجھے ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آپ آتی؟ الزام سمجھ کے کہہ رہی ہے، وہ تو الزام نہیں سمجھ رہے اس بات. اچھا نہیں چلے آپ تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن اب سرکاری بھی ہے اور سلیکٹڈ بھی ہے، اور مطلب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ اس کو کیسے مانیں گے؟ تو سلیکٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک کچھ ڈیموکریٹک رجیمز ہوتے ہیں، اس کو ہم ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں. تو ہائیبرڈ رجیم کے اندر شاید لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اس طرح ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. مطلب یہ سیریسلی ابھی ہم نئے قسم کی جگہ پہ جا رہے ہیں جس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے مجھے، کہ اب یہ کیا، مجھے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں کہ حکومت کے ممبران نے کسی کو ووٹ دے کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا ہوگا مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا ہے، to put it in fine words؟ کیونکہ یہ کوئی بھی no one is really shocked کہ یہ ہوا ہے. یہ بات کیوں عام ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا؟ میں چلو دھوکے کا ورڈ تو میں نہیں استعمال کروں گا، پر ان کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے. ایکچولی شاید عباسی صاحب اور میں بلاول بھٹو صاحب کے پاس گئے تھے، ان کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے کہ آپ نے شروع میں یہ بات نہیں جوڑی تھی کہ آپ استعفے لیں گے جب آپ نے لانگ مارچ اناؤنس کیا، تو پھر آپ نے ابھی اس کو کیوں نہ کر دیا. ایک ویلڈ پوائنٹ آف ویو، مطلب یہ بلاول صاحب کی بات غلط نہیں ہے. یہ جو چیز تھی یہ تھوڑا سا میرے خیال سے یہ کچھ زیادہ اپورچونسٹک موو تھی. ٹھیک ہے، سیاست میں شاید اپورچونسٹک دھوکہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہی بات شاید عباسی کی آ گئی نا کہ اگر آپ حکومت کے ووٹ لے کر لیڈر آف دی اپوزیشن بن بھی گئے تو کیا کر لو گے، کتنا مسئلہ. لیکن اب جنانی صاحب کہہ رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پولیٹیکلی اٹس اے ویری سیوی موو، میرا نہیں خیال. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے اگر نون لیگ اوپر آئی ہے اپنے موقف کی بنیاد پر، تو کیا پیپلز پارٹی نیچے گئی ہے اس کے بعد؟ میں اس وقت جو ماشاءاللہ تیزی سے جو پارٹی گر رہی ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے. وہ گر رہی ہے. جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو باپ جو ہے نا یہ سینٹ کی سیٹیں جیت جاتے ہیں، لیکن باپ کا اگر آپ پاپولیرٹی کا گراف دیکھیں تو عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت گر رہی ہے اور پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے. ٹوٹنے کا میں نہیں کہہ رہا. گرنا کا کیا مطلب ہوگا؟ اونچائی سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اور میں دیکھیں میں اس بلدیہ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، یہاں پر میں نے گزارش کی کہ آدھے لوگوں کے پاس آدھے سے زیادہ لوگوں پینے کا پانی نہیں ہے. اس کے نیچے 2 صوبائی حلقے ہیں، 115 جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں اور 116 جس میں زیادہ تر پختون اور ہزاروال لوگ رہتے ہیں. اور روڈ نہیں ہے، ایک پہ ہر جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، سویج کا انتظام نہیں ہے. مطلب آئی ٹیل یو کہ دیر آر ایریاز جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ آپ ٹریول. آپ کو پتا ہے نا سندھ کی پالیٹکس پر بہت انحصار ہوگا پھر آپ کا، اس میں آپ ٹرائبل ایریاز پہ آ گئے. 70 سال اس ریاست کے بننے کے بعد اگر ہم لوگوں کو پانی بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس ریاست میں. یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے. میں بھی ایک ایلیٹ کا حصہ ہوں، وسائل والا آدمی ہوں، سیاست میں آگے بڑھ چکا ہوں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں مطلب سیاست کے بعد. تو یہ جو عمران خان صاحب آئے ہیں اور جب آپ نے آٹے کی قیمت ڈبل کر دی ہے، جب آپ نے چینی کی قیمت ڈبل کر دی، آپ نے غریب کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ یا وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرے یا اپنے والدین کی دوائیاں لے، یا کرایہ دے دے، بجلی کا بل اس سے نہیں بھرا جا رہا. تو اور یہ مذاق کی بات نہیں، آئی جوک اباؤٹ آل دا تھنگس، لیکن یہ مذاق کی بات نہیں کہ اس کو آپ 25-30 ہزار روپے کے اندر نہیں کر سکتے. اس علاقے کے اندر 84% لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ماہانہ انکم جو ہے وہ 30,000 روپے سے کم ہے. 34% لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ماہانہ انکم 15,000 سے کم ہے. 50% کی 15 سے 30 کے درمیان ہے. مجھے بتائیں کہ کیسے بجٹ بنے گا. عمران خان صاحب کو تو ان کے دوست گاڑیاں دے دیتے ہیں، ان کے دوست گھر بنا دیتے ہیں، ان کے دوست بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کے پاس یہ جو عام بیچارہ آدمی رہ رہا ہے اس کے پاس کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے، اس کو اپنی کمائی سے پیسے بھرنا ہے. اب تو اے ٹی ایم ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیٹس بی فیئر. اب تو اے ٹی ایم ان کے پاس بھی نہیں ہے. ایک ہوتا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں دیکھ کے. And welcome back to Das. ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر اسماعیل صاحب فرام اے ٹی ایمز ٹو پانی کے مسائل اینڈ بیک ناؤ ٹو پی ڈی ایم. پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی ہے. یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون ان کو سپورٹ کرے گی؟ کیا ان لیڈر آف دی اپوزیشن مانے گی؟ انہوں نے کہا کہ میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. آپ ساتھ چلیں گے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب ہمسیلف بہت جینٹلمین ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور ان سے لڑائی کرنا بڑا مشکل ہے.
ٹھیک ہے, ان سے ناراضگی رکھنا بڑا مشکل ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ملا ہی لیں گے سب کو ساتھ, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. اور اب جب کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تو ہم کیا مطلب ان سے روٹ کے بیٹھیں گے, مطلب تو وہ ظاہر ہے کہ ان سے ہم کوآپریٹ کریں گے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, لیکن بہتر ہوتا کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ بنتے اور باپ کے ووٹ سے نہ بنتے. دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. آپ نے جو بڑے اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ گیلانی صاحب بہت ملنسار ہیں, بہت لوگوں کو ساتھ رکھنا جانتے ہیں, بیکاز آبویسلی ان کا فارمر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پھر پی ڈی ایم میں بھی اسی طرح سے معاملات چلیں گے, کیا گیلانی صاحب پی ڈی ایم میں بھی اس طرح سے لوگوں کو ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا زرداری صاحب کی جو وہ بیٹے کو بچانے کی جو وجہ ہے وہ زیادہ بڑی بنے گی؟ پی ڈی ایم میں باقی 9 جماعتیں تو میرے خیال سے ایک سوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا وہ ایشو ہے, وہ ابھی خود ڈیسائیڈ کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹرنل پالیٹکس کس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے, then they'll decide. اچھا یہ بتا دیجئے کہ اس وقت دیکھیں نام لینا نہ لینا اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں, اور ہمیں کچھ بھی ہو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں صاحب اس ملک میں نہیں ہیں, اور اس وقت وہ نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے, اور اس پہ بھی بحث ہوئی پی ڈی ایم میں. میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے یا ان کے لیے واپس آنا ٹھیک نہیں ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن زرداری صاحب تو یہیں بیٹھے, تو ظاہر ہے کہ ان کو ہی ہیز ٹو پلے ود گیم اکارڈنگلی نا, ان کو وہ اسپیس تو دینی چاہیے. پھر اگر وہ تھوڑی بہت ڈپلومیسی کر بھی رہے ہیں یا سمجھے اسٹیبلشمنٹ کا ان کو اگر ہاتھ ہے بھی یا ان کے اشارے پر مان رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں بالکل زرداری صاحب کو سیاست نہیں سکھاؤں گا. زرداری صاحب سے زیادہ سیاست بہت کم پاکستان میں لوگ جانتے ہوں گے. ان کو ان کی مرضی کرنی چاہیے. ہم کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈ صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈ جو اس کی عوام میں پذیر آئی ہے. دس از دا اسٹینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن. اگر ان کی پارٹی میں اسٹینڈ تھوڑا سا مختلف ہے تو کوئی بری بات نہیں. اچھا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ظاہر ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے نون لیگ نے, اور مریم نے تو بہت ہی اوپنلی کیا ہے. میاں صاحب کو ہم اتنا اوپنلی دکھا نہیں سکتے, لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ان کی بھی ویڈیوز مل جاتی ہیں. تو جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے, ظاہر ہے پورے پنجاب کو اکٹھا کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لا کھڑا کرنا, یا کم از کم ٹھیک ہے نون لیگ میں تو ہمت ہے, کیا پورا پنجاب بھی اٹھے گا؟ دیکھیے یہ نیریٹو یا یہ جو پریمس ہے نا آپ کا یہ سوال کا, میں پریمس ڈس ایگری کر رہا ہوں گزارش کے ساتھ. ہماری کوئی خدا نہ خواستہ سوچ نہیں ہے کہ پنجاب یا کسی اور صوبے کے عوام کو ہم اپنی فوج یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھائیں یا کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز کریں. یہ مطلب دیکھیں وی لیو ان اے ویری ڈینجرس نیبرہڈ. ہندوستان کا بارڈر پہ ہر وقت ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی تھی. ابھی وہ کشمیر لے گئے تو ہم کچھ نہیں کرا, ابھی تھوڑی بہت کچھ مفاہمت ہو رہی ہے. افغانستان میں ہمیں ادھر ایشو ہیں, ایران میں ہمارا تھوڑا سا ایشو ہے. تو پاکستان کے اندر ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے جو کہ عوام میں مقبول بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج سے عوام کی دوری ہو جائے یا خدا نہ خواستہ محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. 1700 یا 1600 انگریز تھے جو پورے ہندوستان پہ قبضہ کرتے تھے. فوج جب تک افیکٹو رہے گی پاکستان میں, جب تک وہ بہت کم چیزیں ان کے اندر انٹرفیئر کرے گی, اور لیکن جب کرے گی تو لوگ عزت کریں گے اس کی. ہمارا بیان یہ ہے کہ جب آپ باہر نکل کے کچھ افسران لوگوں کی وہ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, سیاستدانوں کے اندر ہیلپ کرتے ہیں, ایک سائیڈ لے لیتے ہیں, بہت زیادہ سائیڈ لے لیتے ہیں, تو وہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے فوج کی عزت کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے. اچھا, NA-245 میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی؟ 49 میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی؟ مجھے پہلے زیادہ امید تھی, اب کم. امید جب کھائیں گے, لیکن امید کی کرن کو روشن ہے. امید کی کرن ہے لیکن بڑی دھیمی ہے, بڑی دھیمی ہے. تو مقابلہ سخت ہوا تھا. صاحب کا شعر ہے نا کہ ہلکا تو یہ بیٹھے رہو ایک شمع کے ساتھ یاروں, گرچہ کے دم ہے لیکن جل تو رہی ہے. فیگٹ دا شعر بٹ اوکے, آئی گیٹ دا پوائنٹ. اچھا, بس لاسٹ کوسچن, یہ نیب کی جیل آپ کاٹ آئے ہیں, کیس آپ نے مکتا دیے ہیں, مکتا رہے ہیں, خاقان صاحب نے دیکھ لیا, خواجہ آصف صاحب بھی جیل میں ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جیل سے ہو کر آ گئے, احسن اقبال صاحب جیل ہو کر آ گئے, سعد رفیق صاحب ہو کر آ گئے. ایک لمبی فہرست ہے. تو یہ نیب نے جو مریم کو بلایا تھا, اس پر میں آپ کا بنیادی موقف جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں پولیٹیکل مینوورنگ, اینڈ یہ کیا کنٹینیو رہے گا اس طرح سے آپ لوگوں کے لوگوں کا جیل جانا؟ نہ صرف میں یہی سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے پولیٹیکل موو, میرے خیال سے پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اٹ واز اے پولیٹیکل موو. میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ کوئی پولیٹیکل. مریم تو کبھی آفس ہولڈر بھی نہیں رہی ہے. مریم کو سزا دینا جو اس وقت دلوائی تھی بشیر صاحب سے, جج بشیر سے, وہ بھی بڑی مایوب بات تھی. جو ججمنٹ کو پھاڑ کے پھینک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس کے پرچے اڑا دیے. اس کے بعد پھر ارشد ملک صاحب کو ٹیپ دکھا کے نواز شریف کے خلاف ججمنٹ لی گئی ہے, جس پہ بار بار لوگ جب پوچھتے ہیں کہ نواز شریف واپس کب آئے گا, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ارشد ملک کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کب کی جائے گی.
آپ کسی آدمی کو غلط کیس دلا کے جج کو بلیک میل کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کسی کو بلیک میل کر آپ فیصلہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں میں اس بڈھے آدمی کو میں جیل میں رکھوں گا، تو تھوڑی سی تو کوئی خدا نہ خواستہ شرم ہونی چاہیے. تو اور کتنے لوگ جا رہے ہیں نون لیگ کی؟ اب اور کوئی لمبی فہرست ہے؟ لطیف صاحب بیچارے اب آگے ہیں. میکسیمم 2 سال رہ گئے نا عمران صاحب کے، پورا شوق کر لے. آپ نے بجلی سستی نہیں کر سکے، آپ سرکولر ڈیٹ کم نہیں کر سکے، آپ نے پاکستان کی ڈیٹ ہسٹورک لیول پہ بڑھا دی ہے 40. لیکن ریمیٹنس تو کتنی بڑھائی ہے؟ دیکھیں نا اکنامک انڈیکیٹر ہمارا پازیٹیو انڈیکیٹر ہمارا ریمیٹنس ہے. ریمیٹنس ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ، وہ بھی اس لیے کہ ٹریول بند ہو گیا تو ریمیٹنس بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے، جتنی ایکسپورٹ مفتاح اسماعیل چھوڑ کے گیا تھا اتنی ایکسپورٹ ابھی تک نہیں کری انہوں نے، ٹھیک ہے. آپ نے ڈیفیسٹ پاکستان کے ریکارڈ کریں، آپ نے ڈیٹ پاکستان کی ریکارڈ کری، آپ نے ہر چیز کے اندر پاکستان کو نیچے لے کے گئے. بنگلہ دیش سے آج ایک پاکستانی کی 5 سال زندگی کم ہوتی ہے، ایک بنگلہ دیشی سے آج پاکستانی 3 سال کم پڑھا لکھا ہے اور اس سے آدھی ہماری پرچیزنگ پاور پہ انکم ہے. وہاں پر آپ عمران خان صاحب لے گئے ہیں پاکستان کو، اور اگر یہ شوق پورا کر لیتے ہیں، وہ اس کو تو شوق ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو پرائم منسٹر بننے کا، یہ ہر روز ہیلی کاپٹر میں صبح 11 بجے آنا اور 6 بجے جانا شام کے. اگر یہ شوق پورا کر لیتے ہیں اور ہم 4 لوگوں کو اور جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ڈال دیں، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب 2 سال ہی رہ گئے نا، پھر تو 2 سال رہ گئے، میکسیمم 2 سال ہی رہ گئے نا، پھر کیا ہوگا؟ چلے پھر کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. کہہ رہے نا پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی، یہاں پہ پالیٹکس از دی آرٹ آف اپرچونٹی. آل دی بیسٹ ٹو یو فار یور الیکشن. تھینک یو مفتا صاحب فار جوائننگ us. تھینک یو فار واچنگ اینڈ وی ول انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک.